اپنے کاروبار کو چیک کروا لیں ایک دفعہ. آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، دو جانب سے مال ہوتا ہے، اس کو ہماری شرعی اصطلاح میں شرکت کہتے ہیں. اس میں نفع تو آپ مرضی کا سیٹ کر سکتے ہیں. آپ نے 60 لاکھ ملائے، میں نے 40 لاکھ، 60% آپ کا 40% میرا. لیکن ہم نفع کا ریشو بدل سکتے ہیں کہ میں 40% ملایا لیکن میں 60% میں نفع لوں گا، 40% آپ. ٹھیک ہے. لیکن نقصان کے معاملے میں یاد رکھیں شریعت نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے. جس کا جتنا ایسڈ ہوتا ہے نقصان کا ریشو وہ اتنا ہی برداشت کرے گا. چنانچہ اگر میں نے 60% ملایا ہے، آپ نے 40، نقصان ہوگا تو 60% نقصان میرا، 40% آپ کا. اب میں مثال دیتا ہوں، مجھے ضرورت نہیں انویسٹمنٹ کی. شہباز صاحب نے کہا کہ آپ ملا لیں یہاں، تھوڑا پیسہ میرا بھی بھلا ہو جائے گا، میرے پاس 20 لاکھ ہیں، 80 لاکھ آپ ملا لو مفتی صاحب، اچھا ہو جائے گا. اب اگر نقصان ہو تو 80% میرا ہوگا، 20% ان کا ہونا چاہیے. لیکن میں ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے کہتا ہوں کہ دیکھو بھائی نقصان جب ہوگا نا تو 80% تیرا ہوگا، 20% میرا ہوگا. میں پیسہ ملا رہا ہوں اتنا زیادہ. یہ کہیں گے چلو جی ٹھیک ہے. یہ شرکت فاسد ہے، آپ دونوں گناہگار ہوں گے. ایسے ہی مداربت ہوتی ہے، بعض اوقات ون سائیڈڈ مال ہوتا ہے، دوسری طرف سے عمل ہوتا ہے. آپ نے کہا مفتی صاحب مجھے مارکیٹ کا بڑا تجربہ ہے لیکن پیسے نہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، ملائیں، میں کاروبار کروں گا، پروفٹ ہوگا اتنا لے لیں گے. اس میں بھی نفع میں ٹھیک ہے، جو ریشو طے کرنا چاہیے. لیکن یاد رکھیں مداربت کے اندر نقصان جو ہوتا ہے وہ رب المال کا ہوتا ہے. رب المال مینس مال والا. چنانچہ اگر نقصان ہوگا تو پہلے تو اگر نفع بھی ہوا ہے تو نقصان کو اس نفع سے پورا کیا جائے گا. مثلا میں نے آپ کو 60 لاکھ دیے، آپ نے 30 لاکھ دو کاروبار میں انویسٹ کر دیے. ایک میں آپ کو 2 لاکھ کا لاس ہوا اور ایک میں 4 لاکھ کا نفع ہوا. تو پہلے یہ 2 لاکھ کا نقصان جو ہے اس 4 لاکھ سے پورا کریں گے. 2 لاکھ تو ادھر ڈال دیں گے، باقی بچا 2 لاکھ. اگر 50-50 نفع کا کہا ہے تو پھر 1 لاکھ آپ کا، 1 لاکھ میرا. لیکن اگر پروفٹ ہی نہیں ہوا، ایک کاروبار کیا 4 لاکھ کا نقصان، تو یاد رکھیں اگر مدارب جو کام کرنے والا ہے اس نے کوئی کوتاہی نہیں کی، ایمانداری سے کام کیا ہے، ایک پیسے کا نقصان نہیں ہوگا، اس کا نقصان پورا 4 لاکھ مجھے برداشت کرنا ہوگا. لیکن اب ہم مداربت کے اندر سامنے والی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو پیسہ دوں گا تجھے لیکن فائدہ اتنا نقصان سارا تیرا. سامنے والا مجبور ہوتا ہے، کہتا ہے چلو ٹھیک ہے یار نقصان میرا. یہ مداربت فاسد ہے، آپ بھی گناہگار، سامنے والا گناہگار. ایسے جب آپ شرکت کرتے ہیں کوئی نفع فکس نہیں کر سکتے کہ یار میں کاروبار میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں تو ہر مہینے مجھے 50,000 چاہیے. آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے یار اتنا دے دوں. فکس رقم کر لی، یہ حرام ہے کاروبار. اس میں مانوی لحاظ سے سود ثابت ہو رہا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شوہر اپنی بیوی کو اپنے پاس بلائے یعنی جسمانی تعلق قائم کرنے کے لیے اور عورت انکار کر دے تو ساری رات فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں. روایت میں ہے کہ اگر عورت انکار کر دے تو فرشتے اس پر اس وقت تک لعنت کرتے رہیں گے جب تک کہ وہ لوٹ نہیں آتی. اور یہ ہماری بہنیں ایموشنلی بلیک میلنگ کرتی ہیں کہ یا تو تم مجھے علیحدہ مکان لے کر دو، یا ماں سے بدتمیزی کرو، یا بہنوں کو آنا بند کر دو گھر کے اندر، ورنہ تم صوفے پہ سو میں بستر پہ سو. اب وہ شوہر کہتا ہے کہ بھئی تقاضائے نفسانی ہے نکاح، اسی لیے خبردار جو میرے قریب آئے پہلے میری بات مانو، اس کے بعد میری ایسی کوئی بہن سن رہی ہو، میری بہن آپ پر اللہ کے فرشتوں کی لعنت نازل ہوگی. ہاں شرعی عذر ہو تو ایک الگ بات ہے، طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے، حالت حیض میں ہو سکتی ہے، کوئی بہن رمضان کا دن میں روزہ رکھا ہوا ہے اور شوہر اس وقت تو لازم بات ہے کہ واجب ہے منع کرنا. لیکن میں ایک نارمل حالت کی آپ کو بات بتا رہا ہوں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی کا حکم نہ سیکھنے اور اس پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ. حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی وارث کی وراثت کو دبائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کی میراث سے محروم کر دے گا. میں آپ سب سے ایک گزارش یہ کرتا ہوں کہ آپ جس حالت میں نا ایک اپنے مال کے بارے میں فتویٰ لے لیں کہ اگر آج میں مروں گا تو میرے وراثت کا حقدار کون ہوگا اور کس کو کتنا حصہ ملے گا. میری بات مان لیجئے گا، بہت فائدے میں رہیں گے. ورنہ میں عوامی آدمی ہوں، میں نے باپ کے مرنے کے بعد اپنے سامنے چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی کا اور بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی کا گریبان پکڑتے ہوئے دیکھا ہے. مار پیٹ ہوتی ہے آپس میں ابا کی پراپرٹی کی تقسیم کے اوپر. ابا تو چلے گئے دنیا سے اور بعض اوقات 2 شادیاں کر کے چلے جاتے ہیں. آپ میں سے بھی ہو سکتا ہے ایسا ہو کہ کوئی اپنے سر کے بال کم کرنے کے لیے دوسری شادی کے خواب دیکھ رہا ہو، آتا جاتا کچھ نہیں ہے، دوسری شادی کے خواب نظر آ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے عدل و انصاف کیسے ہوگا جب آپ 2 شادیاں کر لیں گے؟ آپ کی پراپرٹی کیسے ان کے درمیان تقسیم ہوگی؟ کیسے آپ کی 2 اولادیں لڑیں گی جھگڑیں گی آپس کے اندر؟ اور دیکھی جائے گی. ہم بس شادی کریں، وقت گزاریں، قبر میں چلے جائیں اور پھر جاتے جاتے لڑو مرو، لا الہ الا اللہ محمد چلے گئے بجا. ارے بھائی آپ نے کیا کیا؟ یہ آپ نے دین سیکھا، ان کو سکھایا. تو آپ وراثت کا یہ مسئلہ لے لیں. فرض کر لیں آپ کے سامنے ہی کوئی وارث فوت ہو جائے، پھر دوبارہ فتویٰ لے لیں.
انشاءاللہ، اور یہ گھر والوں کو بتا دیں کہ اس کے مطابق تقسیم کرنا، انشاءاللہ آپ بہت اچھے رہیں گے۔ لیکن اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، کتنوں کو دیا ہوا ہے، کتنوں سے لینا ہے، کتنوں کو قرضہ دیا ہوا ہے، کتنوں کا دینا ہے، کتنی پراپرٹی ہے، کیسے تقسیم ہوگی، اگر آپ نہیں کریں گے، پہلی چیز تو میں نے دیکھی ہے، قریب ترین دوست ہوتے ہیں، دوست کا انتقال ہوا، اگر اس کا کچھ پیسہ امانتاً رکھا ہوا ہے بتاتے نہیں وارث میں، دبا لیتے ہیں فوراً، کیا پتا ہے۔ میں نے قریبی رشتہ داروں کو دیکھا، ایک خاتون نے مجھ سے پوچھا کہ وہ میری بہن تھی، اس نے کچھ زیور میرے پاس رکھوا دیا تھا کہ کسی کو بتانے نہیں، رکھ لو، اب وہ فوت ہو گئی، مفتی صاحب میں نے پہلے تو دیا نہیں، وارثوں کو کافی عرصہ گزر گیا، اب اگر میں دوں گی تو وہ کہیں گے تم نے یہ دبا کے رکھ لیا، کیا میں اپنی بہن کی طرف سے صدقہ کر دوں؟ ارے بھائی تو پہلے کیوں نہیں دیا ان کو؟ تو یوں ہوتا ہے، بعض اوقات دبا لیتے ہیں، سگی بہنیں دبا لیتی ہیں۔ اپنے ایک ڈائری بنائیں، اگر آپ مناسب سمجھیں، کس کو کتنا دیا ہے، کتنا لینا ہے، کتنی آپ کی پراپرٹی ہے، کتنے بینک اکاؤنٹس ہیں، اس میں کتنا آپ کا مال ہے، وہ لکھ کر کہیں محفوظ جگہ رکھیں، اور جو سب سے قابل اعتماد اس کو گھر میں بتائیں کہ میں مر جاؤں اچانک تو یہ کر لینا۔ بعض اوقات اتنی اچانک موتیں میں نے دیکھی ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ ڈاکوؤں نے کیسے ایک دم گولیاں مار دی ہیں۔ اب جن سے لینا ہوتا ہے وہ تو دیتے نہیں، جن کو دینا ہے نہیں بھی دینا، وہ بھی گھر پہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، تمہارے باپ نے ہم سے 50,000 روپے لیے تھے، کوئی کہتا ہے 2 لاکھ لیے تھے، جھوٹ بولتے ہیں کمبخت، اور وہ لے جاتے ہیں بعض اوقات، اور گھر والے پھنس جاتے ہیں، اس لیے کریں ضرور۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار فوت ہوا ہے تو خدا را فتویٰ لیں، اپنے ذہن سے مال تقسیم نہ کریں، اس میں نے بڑی خرابیاں دیکھی ہیں۔ بعض اوقات چلتا ہوا کاروبار ہے، آپ والد صاحب کے ساتھ مل گئے تھے، کاروبار کو اٹھانے میں یقیناً آپ کی محنت کا دخل ہے، لیکن کاروبار والد کا تھا، اب والد کا اچانک انتقال ہوا، بیٹا کہتا ہے کہ چونکہ میں نے اس کاروبار کو اٹھایا میں زیادہ حصہ لوں گا۔ آپ نے معلوم کیا ہے کہ شریعت کیا کہہ رہی ہے اس کے بارے میں؟ کیسے آپ لے لیں گے؟ ابا کے کاروبار میں آپ نے محنت کی ہے، آپ کو زیادہ حصہ کس چیز ملے گا؟ کیا شریعت یہ کہہ رہی ہے؟ تو لائیے اس پر دلیل۔ یاد رکھیں یہ تمام وارثوں کا حق ہے، والد کے انتقال کے بعد جتنا منافع ہوتا رہے گا وراثت کے حصوں کے مطابق اس کا نفع سب بہن بھائیوں وغیرہ کے اندر تقسیم ہوتا رہے گا۔ آپ نے کہاں سے حساب کتاب بنا لیا؟ ایسے ہی اگر والد صاحب کا پلاٹ تھا، آپ نے اوپر کی منزل خود بنا لی کہ میں اوپر شفٹ ہو جاؤں گا بیوی بچوں کو لے کر، بنا لی صاحب، والد کا انتقال ہوا تو آپ کہتے ہیں یہ اوپر کی تو میری ہے، اس کا جتنا پیسہ آئے گا وہ سب میرا ہوگا، باقی نیچے کا تم لوگ آپس میں تقسیم کرو گے، اس میں سے بھی میرا حصہ نکالو۔ معلوم کیا ہے آپ نے کہ جن بہن بھائیوں کے اور ابا کے پلاٹ کے اوپر آپ نے اوپر کی منزل بنائی اس کا کتنا حصہ آپ کو ملنا چاہیے؟ اور شرعی مسئلہ کیا ہے؟ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ آپ زیادہ نہیں لے سکتے، ہاں اگر وارث راضی ہوگا خود ہی کہے چلو اچھا لے لو الگ بات ہے، لیکن اگر وہ راضی نہیں ہے تو آپ زیادہ نہیں لے سکتے۔ اگر آپ کہیں جی میرے اس اوپر کے پورشن کی وجہ سے قیمت بڑھ گئی ہے تو شرعی لحاظ سے کہا جائے گا اس کو توڑو اور اس کا ملبہ لے جا کر بیچ لو، کوئی پیسہ نہیں ملے گا تمہیں، صرف ملبہ ملے گا، ملبہ بیچو جا کے جاؤ۔ شریعت تو سیکھیں، ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں اللہ نے اتنا پیسہ دیا، کروڑ پتی ہیں، لیکن پھر بھی کروڑوں کی وراثت دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ شرم نہیں آتی کہ آپ کو اللہ نے کتنا دیا تھا، اس کے باوجود ہرس اور لالچ ختم ہی نہیں ہوتی کہ آپ نے بہنوں کا حصہ دبایا ہوا ہے، بھائیوں کا حصہ دبایا ہوا ہے، پھوپھیوں اور چچاؤں کا حصہ دبایا ہوا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا، اگر بنی آدم کو سونے کی 2 وادیاں دے دی جائیں تو یہ تمنا کرے گا کہ ایک اور سونے کی وادی مجھے مل جائے۔ جو اپنی بیویوں کو بے پردہ گھر سے باہر نکالیں، ناراض مت ہوا کرے، ہماری بات تلخ ضرور ہے لیکن آپ کے نزدیک غیرت اور بے غیرتی کا کوئی معیار ہے یا نہیں؟ معیار شرع کو لے کے چلیں گے یا آپ کی عقل فاسد کا معیار چلے گا؟ یہ ہماری بہنیں جو مجھے سن رہی ہیں بے پردہ بہنیں، تم مر کر دیکھو تمہارا انجام بڑا دردناک ہونے والا ہے۔ آج آپ نے علم بغاوت اٹھا لیا، ہم نہیں کریں گے برقع نہیں پہنیں گے، ہم نہیں عبایا پہنیں گے، ہم نہیں نقاب کریں گے، نہ کرو، تم مر کر دیکھو تمہارا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو وہ نوجوان، وہ مرد حضرات جو اپنی بیویوں کو بے پردہ باہر نکال کر ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، شادی بیاہ میں لے جا رہے ہیں صاحب، زبردست قسم کے کپڑے پہنے، عورت نے 2 گھنٹے تک میک اپ کر کے اپنے آپ کو قاتلانہ حسن سے مزین کر لیا ہے کہ جو دیکھے مر مٹے فوراً، اور اسے ساتھ لے کر اسکوٹر پہ بٹھا کے جا رہا ہے، مجنون آگے لیلا پیچھے۔ دیکھ لو میری بیوی کو کتنی خوبصورت، نظارہ کرو، اس کے جسم کے حصوں کو دیکھو، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، جہنم کی آگ اتارو اپنے اندر، میری بیوی کو دیکھ کر گندے خیالات اپنے ذہن میں لے کر آؤ۔ جو باپ اپنی بیٹی کو بے پردہ باہر نکلے، شرم نہیں آتی اس بات کو؟ تمہاری بیٹی کے جسم کے حصوں پر ایک نوجوان نظر ڈال رہا ہے اور تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ تم نے دعوت نظارہ بنا دیا اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ اسکوٹر میں جا رہے نا، سگنل پر رکے، برابر میں کوئی نوجوان یوں دیکھ رہا ہے، اوے کیا دیکھ رہا، یعنی کیا کر رہا ہے؟ میری غیرت ابھی زندہ ہے، ٹیڑھی ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھ لے کوئی بات نہیں، سیدھا اسٹریٹ فارورڈ دیکھ رہا ہے، ابے ابھی غیرت مری کوئی ہے، زندہ ہوں میں۔ او بے غیرت، تمہیں شرم نہیں آتی؟
تم اپنی زوجہ کو لے کر اپنی بیٹی کو بے پردہ لے کر باہر جا رہے ہو, لوگ دیکھ رہے ہیں, ایک ایک نظر کا حساب دینا ہوگا. بعض ہماری بہنیں کہتی ہیں کہ بھئی اگر ہم باہر نکلتے ہیں مردوں کو چاہیے نگاہ جھکا لیں. بات بالکل ٹھیک ہے, مرد کو نگاہ جھکانی چاہیے, لیکن یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی سونا اپنے گھر کے باہر رکھ دے اور اس بہن سے کہیں سونا آپ نے باہر رکھ لیا, چور آ جائیں گے چورا کے لے جائیں گے. تو بولے چور کیوں لے جائے گا, چور کو چاہیے کہ سیدھا نکل جائے. سونا کبھی باہر نہیں نکلے گی, رکھیں گی, اپنے آپ کو باہر نکالیں. میری بہنوں ناراض مت ہو, آپ نے اللہ رسول کا کہنا نہ مانا اور اپنا چہرہ کھلا رکھا اور لوگ نظارے کرتے رہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیڑا پیدا کیا, ایک وائرس پیدا کیا کورونا, اس نے آپ کو نقاب کروا دیا. عورتوں کو نہیں, مرد کو نقاب کروا دیا. ہم سارے ٹھاٹے باندھ کے نکل رہے ہیں. تو میں ان بہنوں سے گزارش کرتا ہوں جو بے پردہ باہر نکلتے, اور ابھی بھی کہہ رہی ہوں یہ مولوی تو بس اسی یہ رہ گئے, ان کو ہماری زندگیاں تنگ کر. کورونا نے تمہیں برقع پہنایا, کورونا نے تمہیں مخصوص لباس پہنائے. جب آپ ہاسپٹل جاتے ہیں تو اس زمانے میں مخصوص لباس پہنا دیا جاتا تھا, بھئی یہ پہن کر آپ اندر جائیں, ڈھکے پورے بدن کو, وائرس آ جائے گا. خدا کا ہے کوئی پرواہ نہیں, رسول کا ہے کوئی پرواہ نہیں, قرآن کا ہے نظر انداز کر دو, حدیث کا ہے نبی کا کہنا نہیں ماننا. ایک وائرس آ گیا تو لباس بھی آ گیا, نقاب بھی آ گیا. افسوس کا مقام ہے ہماری نظر میں ایک وائرس سے پہنچنے والا نقصان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم سے زیادہ اہمیت کا حامل ہو گیا. میری بہنوں ذرا غور کریں, ایک غیر مرد آپ کے جسم پہ نگاہ ڈالے اور گندا خیال ذہن میں لائے, یہ اچھی بات ہے. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وصیت تھی, جگر گوشہ رسول ہیں, میرے سرکار کے جگر کا ٹکڑا ہیں, شہزادی کونین ہیں, اس امت کی عورتوں کی سردار ہیں, اور ایک روایت کے مطابق تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں. نبی کریم سے نسبت ہے, سرکار والد ہیں, بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا والدہ ہیں, شوہر مولا علی ہیں, اور اولاد حسن و حسین ہیں. لیکن اس کے باوجود ان تمام مناصب کو, تمام تعلقات کو پانے کے باوجود حیا کی ایسی پیکر ہیں کہ فرماتی تھی کہ جب میرا انتقال ہو تو مجھے رات کے اندھیرے میں دفنانا, اس لیے کہ میں نہیں چاہتی کہ میرے جنازے پر بھی کسی نامحرم کی نگاہ پڑے. اسے کہتے ہیں غیرت, غیرت. اور یہاں پر ہم مکس گیدرنگ کے اندر, شادیوں کے اندر اپنی بیویوں بچیوں کو لے کر جا رہے ہیں مکس گیدرنگ میں. کسی کی, آپ میری اگر عورتیں سامنے ہوں, آپ میری نیت کو جان سکتے ہیں, حسن زنی قائم کر سکتے ہیں کہ بھئی سر پہ امامہ, چہرے پہ داڑھی, مفتی صاحب ایسا کہاں کریں, لیکن ہر ایک کے ساتھ شیطان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ پیدا کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتے کو پیدا کرتا ہے. شیطان ساری زندگی گناہ کی دعوت دیتا ہے اور فرشتہ نیکی کی دعوت دیتا ہے. عرض کی گیا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہے؟ فرمایا ہاں, میرے ساتھ بھی شیطان پیدا کیا گیا, لیکن میری صحبت کی برکت سے اس نے اسلام قبول کر لیا, اور اب وہ سوائے درست مشورے کے مجھے اور کوئی مشورہ نہیں دیتا. تو شیطان گھوم رہا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ تو فلاں ہے, یہ فلاں رشتہ دار, فلاں رشتہ دار, اور رشتہ دار ہاتھ باندھ کے ٹیڑھی ٹیڑھی آنکھوں سے اپنی آنکھیں سیک رہا ہوتا ہے شادی بیاہ کے اندر بیٹھ کر. ٹھرکی بھی ہوتے ہیں بہت سارے, جوان بچے ہیں, یوں کھجانے کے بہانے تھوڑا انہی سے انگلیوں کے بیچ میں سے دیکھ لیتا ہے وہ, یار فلاں کی بیوی بہت اچھی ہے, فلاں کی وہ. یہ گناہ ہے. شادی ہوئی نہیں, بیویوں کے زلفوں کے اسیر ہو گئے. ماں کے احسانات بھول کر بیوی کو پیچھے کھڑا کر کے ماں سے بدتمیزیاں کر رہے ہیں, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کر رہے ہیں. تم نے ماں, آپ نے ہماری زندگی تباہ کر دی ہے, دیکھو بیچاری کو رلا دیا. ماں کے آنسو نظر نہیں آ رہے, بیچاری کو رلا دیا. یہ بیچاریاں بہت خطرناک ہوتی ہیں, ان بیچاریوں پہ مت جائیے. خصوصاً جو ینگسٹر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں ابھی تک ان خواتین کے ٹیلنٹ کا علم نہیں ہوا, خفیہ مہارت, اس کو میں بتا رہا ہوں. زوجہ 2 منٹ میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, یہ جدید زمانے کی لڑکیاں ہیں, ڈرامے دیکھے ہوتے ہیں, بعض اوقات فلمیں دیکھی ہوتی ہیں, ضروری نہیں کہ آپ کی زوجہ ہوں, میں ویسے جنرل بات عرض کر رہا ہوں, اور ان کا دماغ بھی فریش ہوتا ہے. ماں بیچاری پرانے زمانے کی, اس نے ساس بھی کبھی بہو تھی, کوئی ایسے ڈرامہ وراما بھی نہیں دیکھا, انہوں نے سب دیکھے ہوئے ہیں. تو یہ پیترے چلتی ہیں اور بیٹے کو خلاف کر دیتی ہیں ماں کے, اور بیٹا سینہ چوڑا کر کے ماں کے ساتھ بدتمیزیاں کر رہا ہوتا ہے. مجھے ایسے ایسے بیٹے ملے ہیں جنہوں نے بیویوں کے پاؤں کے جوتیوں کو تھام کر 20-20 سال سے اپنی ماں کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے, نہ خود ملتے ہیں نہ اپنے بچوں کو ملنے دیتے ہیں. اگر میں ظاہر حدیث اور قرآن کو دیکھوں نا تو اس کے جہنمی ہونے میں مجھے کوئی شبہ نہیں. یہ پچھتائے گا میدان محشر میں, برباد ہوگا. آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہر شخص کے 3 دوست ہوتے ہیں. پھر وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا پہلا دوست انسان کا مال ہے, جیسی موت آئی مال گیا. اور یہ یاد رکھیے گا جتنا مال چھوڑ کر مریں گے موت اتنی دردناک ہوگی. آپ کی لینڈ کروزر ادھر, جوتے, موزے, کپڑے, بڑا محل, جتنا آدمی مال چھوڑ کے مرتا ہے اتنی تکلیف زیادہ.
آپ کے پاس 40,000 کا موبائل ہے، کوئی سنیچ کر کے لے جائے تو دکھ ہوگا نا، لیکن 1 لاکھ کا ہو تو، اور اگر 5 لاکھ کا بریف کیس چھین کر بھاگ جائے تو، اور اگر آپ کی دکان میں 2 کروڑ کی ڈکیتی کر کے چلے جائیں تو، جتنا زیادہ مال چھنتا ہے اتنی اذیت اور تکلیف زیادہ ہوتی ہے، جو ابھی ہمیں نہیں پتہ چل رہی ہے، موت کے وقت ہوگی۔ لیکن ہم اس مال کے لیے جس کو ہم چھوڑ کر جائیں گے تو اولاد بعض اوقات نافرمانی میں خرچ کر کے ہمارے لیے گناہ جاریہ کرتی رہے گی، کیونکہ تربیت تو ہوتی نہیں، اور چھوڑ کر ہی جانا ہے، اس کے لیے چاہے جھوٹ بولنا پڑے، فراڈ کرنا پڑے، وراثتیں دبانی پڑے، رشوتیں لینی پڑے، دھوکہ دینا پڑے، حتیٰ کہ قتل تک کروانا پڑے، مروا دیتے ہیں لوگوں کو پیسے کے لیے، لیکن یہ مال حاصل ہو جائے، جیسی موت کا جھٹکا آئے گا گئے حضرت۔ سیٹھ جی کو فکر تھی 1-1 کے 10-10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ صاحب جان واپس کیجئے۔ بنی اسرائیل کے ایک بہت سیٹ آدمی تھا، اس نے بڑا محل بنایا، بڑا مال جمع کیا، تخت کے اوپر پاؤں رکھ کر سوچنے لگا کہ اب تو میری 7 نسلیں بھی بیٹھ کے کھاتی رہے تو کمانے کی ضرورت، اتنا مال جمع کر لیا۔ اچانک محل کا دروازہ بجا، اس نے خادم سے کہا جا کر دیکھو کون جاہلانہ طریقے سے بجا رہا ہے۔ وہ گئے تو دیکھا پورے پھٹے پرانے حال میں فقیر کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا اپنے مالک کو میرے پاس بلاؤ۔ کہا کہ تیرا دماغ خراب ہے، ہمارا مالک تیرے پاس آئے گا، بھاگ یہاں سے۔ اندر گئے، مالک نے پوچھا کون تھا؟ یہ حضور ایک فقیر تھا، آپ کو وہاں بلا رہا تھا۔ میں مجھے؟ تم نے مزہ نہیں چکھایا اس کو؟ پھر دروازہ زور سے بجا، خادم بھاگ کر گئے، کہنے لگے بھائی تو کیوں نوکری سے نکلوائے گا ہمیں، کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا اپنے مالک سے کہو میں ملک الموت علیہ السلام ہوں، اس کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ خادم کانپ گئے اندر۔ وہ آقا نے دیکھا، بولا کیا ہوا تمہاری حالت خراب کیوں؟ کہا حضور باہر تو ملک الموت علیہ السلام آپ کو لینے آئے۔ وہ بھی کانپ گیا، کہنے لگا ان سے کہو کسی اور کو لے جائے میری جگہ۔ ملک الموت علیہ السلام اندر تشریف لائے، فرمایا جب موت کا وقت آتا ہے پھر ٹلتا نہیں ہے، لیکن مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ مجھے تھوڑی سی تجھے میں مہلت دے دوں تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ اس نے کہا اچھا، سارا مال جمع کیا اور کہا اے مال تجھ پہ خدا کی لعنت ہو جائے، تو نے مجھے غافل رکھا اور تیری مشغولیت میں میں اپنے اللہ کو راضی نہ کر سکا، تجھ پہ لعنت ہو جائے۔ اس مال کو اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اس مال نے کہا لعنت مجھے نہ کر، اپنے آپ کو لعنت کر۔ اگر تو مجھے اچھے انداز سے کما کر اللہ کی رضا میں خرچ کرتا، میں تیرے کام آتا، تو نے غلط طریقے سے خرچ کیا اور جمع کیا، تیرا نقصان ہے، میری وجہ سے تو نے عزتیں پائیں۔ تو اس وقت بادشاہوں کے دربار میں چلا جاتا تھا جب دینداروں کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا تھا، اس مال سے تو نے عیش کیا ہے، اپنے آپ کو ملامت کر۔ اور پھر حدیث روایت میں آتا ہے کہ ملک الموت علیہ السلام نے اس کی روح قبض کی اور وہ پہاڑوں کے برابر اپنی دولت کو دیکھتا ہوا مر گیا۔ بے فکر رہیں، یہ عنقریب اعلان ہوگا، مفتی اکمل صاحب کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال، سنتے ہیں نا ہم، آپ کا میرا بھی مسجد کے مائک پہ اعلان ہو رہا ہوگا۔ ہم نے کون سا ایسا آب حیات خضر علیہ السلام سے لے کر پی لیا کہ ہمیں موت نہیں آئے گی، محلے والے مر جائیں گے ہم بچیں گے؟ بہت جلد موت آنے والی ہے، اس لیے اپنا محاسبہ کریں، اپنا احتساب کریں۔ جو شادی شدہ ہیں اپنی لائف کو شریعت کی طرف لے کر آئیں اور تقاضائے شریعت کو پورا کریں تو نجات ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر مبارکہ کے آخری ایام میں ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ بیٹی تھی نا، کہا یا رسول اللہ میں جانتی ہوں بڑے رقیق القلب ہیں، وہ اگر آپ کی جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں گے تو نماز پڑھا نہیں سکیں گے، یعنی رونے لگ جائیں گے وہ۔ سرکار نے پھر فرمایا ابو بکر کو حکم دو میری جگہ نماز پڑھا۔ پھر آپ نے یہ عرض کی تو سرکار جلال میں آ گئے، فرمایا تم یوسف علیہ السلام کی جو زمانے کی عورتیں ان کی مثل ہو، کہ انہوں نے بھی ضد کی کہ ہم دیکھیں گے، اور اس کی بڑی تفصیل ہے، لیکن مراد یہ ہے کہ تم بھی ان کے زمانے کی عورتوں کی طرح ہو کہ بار بار منع کرے، جب میں نے حکم دے دیا میری جگہ ابو بکر نماز پڑھائیں گے، اور سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نماز پڑھائی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما رہے ہیں کہ میرے بعد اگر میرے مصلی پر اور لوگوں کی لیڈرشپ کے قابل کوئی ہے، سب سے زیادہ ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بخاری کی روایت ہے، سرکار 2 قبائل میں آپس میں مسائل پیدا ہوئے تو سرکار صلح کے لیے تشریف لے گئے، ظہر میں دیر ہو گئی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ حضور آپ نماز پڑھائیں، لگتا ہے سرکار تشریف نہیں لا سکیں گے۔ صدیق اکبر نے فرمایا اگر آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ کھڑے ہو گئے مصلی پر، نماز اسٹارٹ ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ مصلی پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا، اور تمام جب آپ موجود نہیں تھے تو صحابہ کرام کا ذہن بھی یہ تھا کہ نبی کریم کے بعد اگر کوئی لیڈرشپ کی صلاحیت رکھتا ہے اور قابل ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ نماز اسٹارٹ ہو گئی، سرکار تشریف لے آئے۔ اب سرکار آئے تو پہلی صف سے آگے نکلے، صحابہ کرام نے جیسے ہی دیکھا، اور میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی آپ کی مہک ان تک پہنچی تو زمانہ مہک جاتا تھا، سرکار جس گلی سے گزرتے تھے صحابہ پہچان جاتے تھے ابھی سرکار یہاں سے گزرے۔
کیونکہ آپ کے پسینے مبارکہ سے بھی گلاب کی خوشبو آیا کرتی. سرکار نے خوشبو صرف تعلیم امت کے لیے لگائی ہے، ورنہ وہ خوشبو تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مزید خوشبودار ہوا کرتی تھی. جس سب سے سرکار گزرتے سب راستہ دیتی سرکار آگے آتے، اور صحابہ کرام نے ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کیا. اس کو تصفیق کہتے ہیں، کسی کو ہوشیار کرنے کے لیے. لیکن راوی کہتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھاتے تھے تو دائیں بائیں التفات نہیں کرتے تھے، لیکن جب بہت زیادہ ہاتھ لگا تو حضرت صدیق اکبر نے دیکھا کون ہے، تو سرکار. تو آپ پیچھے ہٹنے لگے، سرکار نے اشارہ فرمایا کہ آپ نماز پڑھائیں، لیکن صدیق اکبر پیچھے ہٹ گئے اور سرکار نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی. جب فارغ ہوئے تو سرکار نے پوچھا کہ ابو بکر کس چیز نے آپ کو میرا حکم ماننے سے روکا، میرا یہ جو میں نے اشارہ کیا تھا کیوں؟ تو آپ نے کہا کہ ابھی قحافہ کے بیٹے کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ نبی کریم کے سامنے نماز پڑھائے، تو اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا. تو یہ نوجوانوں یہ بھی ایک ذہن میں رکھیے گا کہ حالت نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بجا لانا صحابہ کرام اور صدیق اکبر کا طریقہ ہے. حالانکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، عبادت اللہ کی کر رہے ہیں، اس وقت مطلوب شرع مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم و توقیر ہے. لیکن صحابہ کرام نے راستہ دے کر نبی کریم کو آگے جانے دیا، اور صدیق اکبر نے مسلح چھوڑ کر پیچھے ہٹ کر فزیکلی طور پر تعظیم بجا لا کر قیامت تک کے لیے ثابت کیا کہ حالت نماز میں نبی کریم کی تعظیم بجا لانے سے نماز میں شرک نہیں بلکہ توحید کامل ہوتی ہے، اور جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو کامل و اکمل کرے گا. ورنہ نبی کریم پر فرض تھا کہ آپ کہتے کہ تم نے شرک کا ارتکاب کیا، حالت نماز میں میرے لیے پیچھے ہٹ گئے، حالت نماز میں میری تعظیم کا خیال لانا ہی اللہ کی تعظیم میں مخل ہوتا. تم نے تو فزیکلی طور پہ تعظیم کی ہے اس لیے تم معاذ اللہ مشرک ہو گئے، کلمہ پڑھو. نہیں، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کویسچن کر کر قیامت تک کے مسلمانوں کو سمجھایا کہ ہم تو پہلے ہی جانتے ہیں کہ صدیق اکبر کیوں پیچھے ہٹا، لیکن تم بھی جان جاؤ کہ حالت نماز میں اگر نبی کریم کی تعظیم کوئی بجا لایا اس سے ایمان کامل ہوتا ہے، ناقص نہیں ہوتا. یہ شرک نہیں ہے، عین توحید کا حصہ ہے. علماء کرام نے واضح طور پہ فتح علم گیری اٹھا کے پڑھے لکھا ہے، اگر آپ کو یقین ہے کہ سامنے والے کو تبلیغ کروں گا تو میری بات مان کے برائی کو چھوڑ دے گا تو واجب ہوتا ہے کہ ہم اسے روکیں. لیکن کتنے ایسے بیٹھے ہوں گے ٹناٹن سننی ہے، بیوی فلمیں دیکھ رہی ہے، ڈرامے دیکھ رہی ہے، مامو ذات پھپھی ذات خالو کے ساتھ ہنس ہنس کے دودھ والا گوشت والا سبزی والا ٹیلر ماسٹر چل رہا ہے، اور یہ ہے صاحب ٹناٹن سنی. دین کی باغ دوڑ، اس نے ایک کندھے پہ یہاں پہ سنیت سنبھالی ہوئی ہے، ایک طرف اسلام سنبھالا ہوا ہے، باہر ٹھیکیدار بنا ہوا ہے. یہ پتہ نہیں اندر گھر میں کیا کر رہی ہے بیوی، بچوں کو علم دین نہیں سکھایا ہوا، سالہ سال ہو گئے فجر کی نماز میں بیوی پڑے خراٹے لے رہی، وہ کوئی پرواہ نہیں ہے، سوتی رہے. ہم بھائی ریگولر نمازی ہیں، حاجی صاحب پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں. حاجی صاحب بیوی کیا کر رہی ہے؟ بھائی وہ مانتے نہیں ہے، سرکش ہو گئی ہے. تو تم نے سرکشی ختم کرنے کے لیے کون سا لائعمل اختیار کیا؟ آپ کو یہ آیت نہیں پہنچی؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. اور گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب کیا ہے؟ ان کو ضروری علم دین سکھائیں، انہیں عقیدہ سکھائیں، احکام شرعیہ عملیہ سکھائیں، گناہوں کی معرفت سکھائیں، انہیں نیکی کا حکم کریں، انہیں برائی سے روکیں، انہیں ایک رول ماڈل بن کر دکھائیں. اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے، میں نہیں کہتا ہوں، آپ کے نبی نے کہا ہے کلکم رعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، تم میں سے ہر شخص سے بروز قیامت اس کے ماتحت کے بارے میں کویسچن ہوگا. جوان بیٹا پڑا سو رہا ہے فجر کے اندر، باپ کو شرم نہیں آتی کہ اس کو لات مار کے اٹھائے؟ کمبخت، اللہ کا رزق کھاتا ہے، پڑا سو رہا خراٹے لے رہا ہے. اب کہیں جی اٹھائیں بچوں کو، مفتی صاحب 4:30 بجے آیا ہے، مسجد کی خدمت کر کے نہیں، نمازیں پڑھ کے نہیں، روزے رکھ کے نہیں، کسی محفل میں بیٹھا ہوا تھا نہیں، کہاں دھابے پہ وہ کوئٹہ ہوٹل پہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہا تھا، نائٹ کی ڈیوٹی کر کے آیا، بچہ سو رہا ہے. جب یہی بچہ آپ کی نگاہوں کے سامنے عذاب قبر میں مبتلا ہوگا نا، پھر ہم آپ سے کویسچن کریں گے کہ تم نے اپنے بچوں کے ساتھ دوستی کی تھی یا دشمنی نبھائی تھی. یہ اولاد ہوگی، یاد رکھیں میرے جملے. میدان معاشر میں انشاءاللہ حافظہ کام کرے گا، میں آپ کو یاد دلاؤں گا اگر آپ میں کوئی ایسا بیٹھا ہے تو. یہی اولاد ہوگی جو اپنے باپ کا گریبان پکڑ کے اسے اللہ کی بارگاہ میں لے کر جائے گی اور کہے گی کہ اللہ تعالیٰ اس سے حساب و کتاب لے. میرے اس باپ نے کبھی مجھ پر سختی نہیں کی، نہ مجھے نمازی بنایا نہ کچھ. حالانکہ میرے نبی نے فرمایا بچہ 7 برس کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ. آپ کا اللہ آپ سے قرآن میں فرما رہا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہے. ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق تو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے.
تو جی صاحب کما رہے ہیں نا، ٹائم نہیں ملتا. آپ کا رب کیا فرما رہا ہے؟ رزق تو ہمارے ذمہ کرم پر ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. زمین پہ چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. آپ نے کون سی ذمہ داری لے کے اپنی ذمہ داریوں سے روگردانی کر رہے ہیں؟